پاکستان کی افغانستان کے لیے خوراک اور ادویات کی خصوصی امداد، 3 C-130 طیارے امدادی سامان لے کر کابل روانہ۔ فضائی راستے سے امدادی کھیپ کے بعد بقیہ امداد زمینی راستے سے بھیجی جائے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان مشکل وقت میں افغان بھائیوں کی مدد جاری رکھے گا۔ عالمی برادری پر زور دیا کہ کسی بھی انسانی المیہ سے بچنے کے لیے افغانستان کی مدد کی جائے۔ نئی افغان حکومت 11 ستمبر کو حلف اٹھائے گی۔ حلف برداری 9/11 کے 20 سال مکمل ہونے کے روز شیڈیول تقریب میں پاکستان، روس، چین، قطر اور ترکی مدعو۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان ال سعود نے افغانستان میں نگراں حکومت کا قیام درست قدم قرار دے دیا۔ طالبان حکومت سے تعلقات کا انحصار ان کے اقدامات پر ہے۔ امریکہ کی پہلی ترجیح طالبان سے وعدوں پر عمل درآمد کرانا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا افغان میڈیا کو انٹرویو، کہا 14 اگست کی شام تک اشرف غنی مرتے دم تک لڑنے کی باتیں کرتے رہے۔ سقوط کابل افغان حکومت اور افغان فوج کی ناکامی تھی۔ امریکہ 9/11 کے ذمہ داروں کو سزا دینے افغانستان گیا تھا، اہداف حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ مانسون کا ایک اور زوردار سپیل، کراچی میں رات گئے گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، جلد ہر ایک ہو گیا۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع، بادل برستے ہی کہ الیکٹرک کا ناکارہ سسٹم پھر بیٹھ گیا۔ 200 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے۔ اورنگی ٹاؤن MPR کالج جاں بحق، M A جناح روڈ پر 4 فٹ چوڑا گڑھا پڑ گیا۔ گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ 11 ستمبر تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ حیدرآباد میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، نشیبی علاقے زیریاب فیڈر سٹرپ کر جانے سے مختلف اضلاع میں بجلی کی فراہمی بند۔ ٹھٹھا، سجاول، بدین میں بھی بادل جم کر برسے۔ سرگودا اور ساہیوال میں بھی باران رحمت۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور بلوچستان میں آج بھی تیز ہواؤں کے ساتھ مزید بارش کی پیش گوئی۔ سپریم کورٹ میں جونیئر ججز کی تعیناتی، پاکستان بار کونسل کی اپیل پر عدالتوں کا بائیکاٹ، وکلا کی ہڑتال۔ سندھ ہائی کورٹ کے تمام داخلی راستے بند کر دیے۔ سائلین اور سرکاری وکلا کو مرکزی دروازے پر روک دیا گیا۔ ملک میں کورونا کی ہلاکت خیزی جاری، مزید 84 افراد جان سے گئے، ہلاکتیں 26,497 ہو گئیں۔ 4,062 نئے کیس رپورٹ، شرح 6.43% رہی۔ کراچی میں 34 اموات، شرح 8.3% رپورٹ۔ سجاول میں واسر وڈیرے کی شادی شدہ خاتون سے زیادتی، جاتی کے گاؤں بھاران آباد میں روزینہ ملہ کو زبردستی جنسی درندگی کا نشانہ بنایا گیا۔ متاثرہ خاتون کا اہل خانہ کے ساتھ پریس کلب پر احتجاج، کہا پولیس وڈیرے کا ساتھ دے رہی ہے، انصاف کا مطالبہ۔ گوجرانوالہ میں پولیس کا ایکشن، لڑکی سے زیادتی اور ویڈیو بنانے والے ملزمان گرفتار، نازیبا ویڈیو برآمد، مقدمہ درج۔ نور مقدم قتل کیس، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے کیس ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی کے پاس ٹرانسفر کر دیا۔ مرکزی ملزم ظاہر جعفر سمیت تمام ملزمان کا ٹرائل اب ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی کریں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔